لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ پاک نے کل کی آیات میں اہل ایمان متقیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے میرے بندو، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میری طرف سے یہ اعلان ہوگا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ نہ تو آئندہ کسی بات کا ڈر رکھنا کیونکہ تم نے تقوی بھری زندگی گزاری ہے، اور اپنے پچھلے کسی اعمال پر تم غم مت کرنا، اور جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ رہو۔ یہ بیان کرنے کے بعد آج کی آیات میں اللہ پاک بدکار کافر اور مجرم کی سزا اور ان کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آج کی آیت میں جن لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کا کفر و شرک پر جیے اور کفر و شرک پر مرے، ان کا عذاب جہنم، اور جہنم بھی دائمی، یعنی ہمیشہ ہمیش۔ ایک تو عذاب یہ ہے کہ آدمی کو تھوڑی دیر تکلیف پہنچائی جائے اور پھر دل میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کی بات ہے، اور جہنم میں پہنچنے کے بعد دوام یہ دوسرا عذاب کہ یہاں سے اب نکلنا ہی نہیں ہے، جانا ہی کہیں نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ مجرمین مراد ہے جن کا شرک پر جو مرے ہیں وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، کیونکہ اگر اہل ایمان اگرچہ گنہگار ہو، اگرچہ بغیر توبہ کے مر جائے، لیکن بہرحال سزا بھگت کر جنت میں جائے گا ضرور۔ یعنی گنہگار مومن کے لیے جہنم کا دائمی عذاب نہیں ہوگا، دائمی جہنم کا عذاب اللہ نے فرمایا کہ مجرمین کے لیے ہوگا، اور یہاں آیت میں مجرمین سے مراد کافر ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یفتر عنہم، ان سے عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، ایک ہی شدت کے ساتھ مسلسل وہ جہنم میں جلتے اور بھونتے رہیں گے، وہم فیہ مبلسون، اور پڑے رہنے کی وجہ سے وہاں مایوس ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنا بھی ناممکن ہے۔ اور اللہ نے یہ عذاب بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ رتی برابر کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ،
یہ خود ہی ظالم تھے، اپنے اعمال اور شرک کی نحوست کی وجہ سے اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا تھا۔ بالآخر جہنم کا دائمی عذاب اور پھر عذاب میں پڑے رہنے کی وجہ سے مایوسی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیخ چیخ کر کہتے ہوں گے جہنم کے داروغہ سے، یا مالک لیقض علینا ربک، تم اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں موت آ جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 سال تک برابر چلاتے رہیں گے، اس کے بعد جواب آئے گا قال انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ اسی عذاب میں برابر پڑے رہنا ہے، یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو سچی بات، بھلی بات، حق بات تمہارے پاس آتی رہی، پہنچانے والے پہنچاتے رہے، پہلے انبیاء کے ذریعے، پھر صحابہ کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین اور علماء کے ذریعے سے پہنچاتے رہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر آدمی سچے دین سے نفرت رکھتے تھے۔ اس نفرت کا انجام یہ ہے جو آج تم سزا کے طور پر بھگت رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری خواہش یہ تھی، دلی نفرت یہ تھی کہ دین کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایک پروگرام تم بنا رہے تھے، ایک پروگرام اللہ کا تھا۔ تمہارا پروگرام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، اور ایک معاملہ ہمارا تھا کہ ہم اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے تھے۔ دیکھ لو کون اپنے پروگرام میں کامیاب ہے۔ یقیناً ان آیات میں جو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی مکہ سے نکل کر، انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ جو مکہ میں آتا تھا کہہ دیا کرتے تھے کہ محمد سے مت ملنا، وہ جادوگر ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جن کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے ان سے رشتہ داری کو ختم کر لیں، اگر آزاد ہیں، اور اگر غلام ہیں تو آقا اپنے غلام پر مار پیٹ کرے، سختی کرے۔ یہ پروگرام تھا ان کا کہ دین کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک پروگرام ہمارا تھا کہ ہم دین کو غالب کرنا چاہتے تھے، بالآخر اللہ نے ساری دنیا میں اس دین کو پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب یہ پروگرام کرتے تھے، چپکے چپکے مشورہ کرتے تھے، یہ گمان کرتے تھے کہ ہم ان کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں، یا ہم ان کی باتوں کو کہاں سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا بلا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، کیوں نہیں، ہمارے فرشتے تو وہاں موجود تھے، اور اللہ تو ہر بات کو ویسے بھی سنتا ہے۔ گواہی کے طور پر اللہ نے وہاں فرشتوں کو بھی موجود رکھا تھا۔ لہذا وہ لوگ جو دین سے دشمنی رکھتے تھے ناکام ہوئے، اور اللہ کا دین غالب ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ سچے دین پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ عمل یہ دنیا میں بھی جمنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا۔ کل کی آیات میں جس طرح سے بات آئی کہ کامیابی کا ضامن ہے، اور منمانی، ناشکری، کفر، الحاد، دین سے نفرت، یہ انسان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتی ہے، اور آخرت میں تو رسوائی مقدر ہے ہی۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں ان آیات میں بیان فرمایا جو تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخ کے عذاب کے باسی ہوں گے۔ وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے والا ہے، یا اس عذاب کو ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے یعنی اللہ نے ان پر
عذاب کو مسلط کر کے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، یہ دوزخ کے داروغہ کا نام ہے، تمہارا پروردگار ہمارا کام تمام ہی کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے، یعنی نہ موت آئے گی اور نہ عذاب میں کمی ہوگی۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، مختلف واسطوں سے پہنچوائی تھی حق بات، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ہاں کیا ان لوگوں نے کچھ فیصلہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام بنا لیا ہے کہ دین کو ختم کر دیا جائے؟ اچھا، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی دین کو غالب کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ اللہ کے نبی کو جس مکہ سے نکالا گیا، اللہ کے نبی وہیں آ کر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور دنیا نے دیکھا کہ دین دنیا کے ہر کونے کونے میں پہنچا۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔